یہ ہے کہ ان ابتدائی چیزوں سے بھی بے خبر نہ رہے جن کا انجام تباہی ہو، اور حد سے بڑھ کر بدزنی بھی نہ کرے، یعنی عورت کے معاملے میں بہت زیادہ پوزیسو بھی نہ ہو کہ کسی سے بات ہی نہ کرنے دے، حتیٰ کہ ماں باپ سے بھی بات کرنا بند کرا دے۔ بعض مردوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ بیوی کے معاملے میں اتنے پوزیسو ہوتے ہیں کہ وہ اس کو اس کے بہن بھائیوں سے بھی، رشتہ داروں سے بھی کاٹ کے رکھ دیتے، حتیٰ کہ ماں باپ تک سے بات نہیں کرنے دیتے۔ حالانکہ اگر غور کیا جائے تو یہ وہی لڑکی ہے کہ جس کو انہی ماں باپ نے پالا اور وہ انہی بہن بھائیوں کے ساتھ ایک گھر میں پل کے جوان ہوئی، تو اگر اس کو بگڑنا تھا تو وہ پہلے ہی بگڑ کر آتی۔ اب ضروری تو نہیں کہ شادی کے بعد ہی وہ بگڑ جائے گی یا بگاڑ دی جائے گی، کہ سب سے کاٹ کر بس صرف ایک خاص قید خانے کی سی زندگی سے بسر کرنے پہ مجبور کیا جائے۔ تو ہر چیز اب اعتدال میں ہی خوبصورت لگتی ہے، یعنی نہ تو عورت کو مرد اتنی کھلی چھٹی دے دے کہ دوسرے لوگ اس پہ حاوی ہو جائیں، اس کے حسن کی وجہ سے یا اس کے انداز کی وجہ سے اس کو کسی طرح کا کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، یعنی شوہر کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری کو اپنی بیوی کو پروٹیکٹ کرے اور ہر طرح کی ہارمفل نظروں سے، نگاہوں سے اور ممکنہ خطرات سے محفوظ رکھے، لیکن اس معاملے میں بدگمانی نہ کرے، بدزنی نہ کرے، اور پھر بدزن ہونے میں عورت ہی کو بلیم نہ کرے۔ یعنی بعض مرد بیوی کو پردہ بھی نہیں کرنے دیتے، اور اگر کسی مخلوط مجلس میں اس کو لے جاتے ہیں تو ان کا سارا غصہ یا ساری نظریں بیوی پر ہی ہوتی، خود چاہے جس سے مرضی باتیں کریں ہنس ہنس کر، لیکن اگر بیوی کسی سے بات کر لے تو وہ ان کو بڑا ناگوار ہوتا ہے۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ وہ خود اللہ کی دین کی، اللہ کی حدود کو توڑ رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی حدود کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر سے رات کو اپنے گھر آنے سے منع فرمایا، یعنی اچانک چھاپا نہ مارا جائے کہ پتہ نہیں کیا کر رہی ہوگی تو چل کے دیکھتے ہیں، یا چھپ چھپ کے دیکھے، یا اس کی چیزوں کو کھول کھول کر دیکھے، یا تجسس کرے، یا کسی اور سے پوچھے۔ بعض گھروں میں فساد اس وجہ سے ہوتا ہے کہ شوہر اور بیوی کے بیچ میں جب دوسرے لوگ آتے ہیں اور شوہر بیوی سے کچھ پوچھنے کے بجائے دوسرے لوگوں سے پوچھتا ہے، اچھا آج گھر میں کون آیا تھا، اچھا یہ کہاں گئی تھی، اچھا یہ فون پہ کس سے باتیں کر رہی تھی، یا یہ کہ اس کے فون ریکارڈ کرنا شروع کر دے، یا اس کے خط پڑھنا شروع کر دے، یا اس کی کوئی ڈائریز کھول کے پڑھے، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی ایسی بات ہو کہ جس کا کانٹیکٹ کسی کو پتہ ہی نہ ہو، تو اس سے بہت سے فسادات ہو سکتے ہیں۔ ان معاملات میں بھی اعتدال ضروری ہے کہ اخراجات میں اعتدال رکھے، نہ تو حد سے بڑھ کر کرے اور نہ بخل سے کام لے، نہ تو یہ کرے کہ پوری تنخواہ دے دے اور پھر اس کے بعد جب بیوی اپنی مرضی سے سب کچھ خرچ کر چکے تو پھر اس پر ناراض ہونا شروع کر دے، اور نہ یہ کہ کچھ بھی نہ دے اور سارے پیسے ماں کو دے دے کہ ماں کا حق زیادہ ہے۔ بعض مرد حضرات ایسے بھی کرتے ہیں، تو یہ دونوں رویے درست نہیں، ہر ایک کا اپنا ایک مقام ہے، اور یہ مرد کا حق نہیں کہ وہ خود تو اچھا کھانا کھائے اور بیوی کو ویسا نہ دے، یعنی خود تو آئے دن دوستوں کے ساتھ ریسٹورینٹس پہ چلا جائے، باہر کھانا کھا لے، اور بیوی کے لیے بنیادی ضروریات کا بھی خیال نہ رکھے، بریڈ بٹر کا بھی خیال نہ رکھے۔ اس سے دل میں بغض پیدا ہوتا ہے، یعنی عورت کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ شوہر کا فرض ہے کہ وہ بیوی کو نان نفقہ دے، جیسا خود کھائے ویسا اس کو کھلائے، یہ اس کا حق ہے۔ لیکن بعض مرد حضرات اس کی پرواہ نہیں کرتے اور انہیں اس بات کی فکر بھی نہیں ہوتی، اس سے بھی باہمی تعلقات خراب ہوتے ہیں۔